یہ جو میں ساری تعلیمات بتا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم ان تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہماری اولاد بگڑ جاتی ہے، اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خیال رکھیں، اپنے اولاد کی عزت کا خیال رکھیں، ان کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو گھر میں بلا کر کے نصیحت کریں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ محترم حاضرین، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری یہ اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، اور درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، جو سورہ تحریم کی آیت ہے۔ اس آیت کی روشنی میں جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اولاد کے حقوق سے متعلق ہے۔ عام طور پر ماں باپ کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کی اولاد ان کی فرما بردار نہیں ہے، ان کی سنتی نہیں ہے، ان کے کہے کے مطابق زندگی نہیں گزارتی ہے۔ ہم کچھ بھی کہتے ہیں تو وہ اس کا الٹا کرتی ہے، ہماری سنتی نہیں ہے بلکہ ہم پر ظلم کرتی ہے، ہماری خلاف ورزی کرتی ہے۔ عام طور پر یہ ماں باپ کی زبان پر شکایت ہوتی ہے، اور ہر امتی کی زبان پر یہ شکایت ہوتی ہے کہ آج خصوصاً ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی قائد نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں ہے جسے ہم اپنا رہنما کہہ سکیں، قائد کہہ سکیں، جس کے کہے کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ہمارا ایسا کوئی رہنما جو ہمارے درمیان انصاف کر سکے، ہمارا ایسا کوئی رہنما جس کے کہے کے مطابق زندگی گزار کر کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہو، ایسا رہنما جس پر ہمارا اعتماد ہو، ہمارا بھروسہ ہو، اور وہ ہمیں سیدھی راہ دکھلائے، جنت کی راہ دکھلائے، جہنم کی راہ سے ہماری حفاظت کرے، ایسا ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے۔ تو یہ دو شکایتیں عام طور پر ہماری زبان پر رہتی ہیں۔ ایک یہ
کہ ہماری اولاد ہماری سنتی نہیں ہے، اور دوسری شکایت یہ کہ قوم کا کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی رہبر نہیں ہے جو قوم کی جو قوم کو صحیح گائیڈ کر سکے، جو قوم کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قوم کے اندر، امت کے اندر فرما بردار اولاد پیدا ہو اور قوم کا ایک رہنما پیدا ہو، ایک رہبر پیدا ہو، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان تعلیمات پر ہم عمل کریں۔ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل نہیں کریں گے، جب تک ہم مکمل طور پر اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ جو ہم چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری سنے، قوم کا رہنما ہو، رہبر ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، آپ کی خلاف ورزی نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کچھ تعلیمات دی ہیں۔ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے کچھ تعلیمات ہیں، اور جب اولاد پیدا ہو جائے تو پھر اولاد کے پیدا ہونے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکامات ذکر کیے ہیں جن پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم عمل کریں گے تو یقیناً ہم اپنی خواہش میں کامیاب ہوں گے، اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ جو ہمارا مقصد ہے، ہمارا مقصد پورا ہوگا۔ لہذا چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے سلسلے میں کیا رہنمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے سلسلے میں کیا حقوق بیان کیے ہیں۔ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اولاد کی پیدائش سے پہلے 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم 3 باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اولاد نیک پیدا ہوگی۔ سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ نیک شریک حیات کا انتخاب کرنا ہے۔ لڑکا ہے تو اسے نیک لڑکی کا انتخاب کرنا ہے، لڑکی ہے تو اسے نیک لڑکے کا انتخاب کرنا ہے۔ میاں بیوی دونوں کا نیک ہونا ضروری ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی کا نیک ہونا ضروری ہے، اور ہم لڑکے کو بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، لڑکے کا بھی نیک ہونا ضروری ہے اور لڑکی کا بھی نیک ہونا ضروری ہے۔ نیک لڑکا لڑکی ہوں گے، نیک ان کی خواہشات ہوں گی، نیک ان کے جذبات ہوں گے، نیک ان کی نیت ہوگی، اچھی ان کی نیت ہوگی، تب جا کر کے ان کے اولاد بھی نیک ہوگی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ میاں بیوی نیکی کا مظاہرہ کریں، اور شادی کا اگر ہمارا ارادہ ہے تو ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے، ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہماری بیوی ہمارے لیے نیک ہو، ہمارا شوہر ہمارے لیے نیک ہو۔ تو نیک میاں بیوی ہی ایک کامیاب اولاد کو پیدا کر سکتے ہیں۔ لہذا میاں بیوی کا نیک ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ عام طور پر معاشرے کے اندر جو نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کی وجہ سے عام طور پر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ مال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین دیکھ کر کے نکاح کرو، مال دیکھ کر کے نکاح نہ کرو، خوبصورتی دیکھ کر کے نکاح نہ کرو، حسب و نسب کو دیکھ کر کے نکاح نہ کرو، بلکہ دین کو دیکھ کر کے نکاح کرو۔ جو عورت دیندار ہے، کسی دیندار عورت کا رشتہ گھر پر آتا ہے، محض اس لیے ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ وہ خوبصورت نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس حسب و نسب نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دین کو دیکھ کر کے دین کی بنیاد پر نکاح ہونا چاہیے، اور نیک شوہر سے نکاح کرنا چاہیے، نیک لڑکے سے نکاح کرنا چاہیے، نیک بیوی سے، نیک عورت سے نکاح کرنا چاہیے، بے حیاؤں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، مشرکوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ولادت سے پہلے اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم نیک اولاد کے لیے دعا کریں، اس طرح سے دعا کریں جس طرح سے انبیاء کیا کرتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انبیاء کی دعا کو ذکر کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا کی اور کہا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تبارک و تعالی تو مجھے پاکیزہ اور نیک اولاد عطا فرما، یقیناً تو دعا کو سننے والا ہے۔
میری دعا کو سن لے، میری مراد کو پورا کر دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے نیک اولاد دے۔ لہذا انبیاء نے نیک اولاد کی دعا کی، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نیک اولاد دی۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیک اولاد کے لیے دعا کریں۔ اگر ہم دعا نہیں کریں گے تو پھر نیک اولاد کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ لہذا دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نکاح کے بعد، نکاح ہو جانے کے بعد خصوصیت کے ساتھ نیک اولاد کے لیے اگر ہم دعا کریں گے تو اولاد نیک ہوگی۔ اور جب ہم بستری کے لیے ایک دوسرے کے قریب ہوں، میاں بیوی جب آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوں تو ایسے وقت میں جماع کے وقت خصوصی طور پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی اور کہا کہ جب تم اپنی بیوی سے قریب ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو، اللہم بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنی۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے شیطان سے محفوظ رکھ اور میری اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ لہذا یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے تو ہماری اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہے گی اور شیطان ہماری اولاد پر کبھی غالب نہیں آئے گا۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اولاد بگڑتی ہے، کیوں بگڑتی ہے؟ اس لیے بگڑتی ہے کہ شیطان اس پر حاوی ہو گیا ہے، شیطان اس کے جسم میں داخل ہو گیا ہے، یا شیطان اس کے دل کے اندر بار بار وسوسے ڈال رہا ہے جس کی وجہ سے اولاد بگڑ رہی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیطان کے وسوسوں سے اپنی اولاد کو محفوظ کریں، شیطان کے شر سے اپنی اولاد کو محفوظ رکھیں، تو ایسی صورت میں ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی اور کہا کہ جو شخص اس دعا کا اہتمام کرتا ہے اس کی اولاد کو شیطان نقصان نہیں پہنچاتا ہے اور شیطان اس کی اولاد پر غالب بھی نہیں آتا ہے۔ نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے، شیطان غالب بھی نہیں ہوگا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لہذا ان تین باتوں کا خیال ولادت سے پہلے رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جب اولاد پیدا ہو جائے تو اولاد کی پیدائش کے بعد 8 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان 8 باتوں کا خیال رکھیں گے تو تب جا کر کے معاشرے کے اندر ایک رہنما پیدا ہوگا، قوم کا ایک لیڈر پیدا ہوگا اور ہماری اولاد ہماری سننے والی بنے گی۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ دعا پیدائش کے بعد بھی دعا کا اہتمام کرنا ہے، اس لیے کہ دعا کے ذریعے سے ہم اپنی پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ دعا جو ہے ایک مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المومن۔ دعا کیا ہے؟ ایک مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ ہم اپنی دعا سے اپنی پوری تقدیر بدل سکتے ہیں، ہم اپنی پوری کائنات بدل سکتے ہیں، اپنی پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ ہم اپنی دعا سے اپنی اولاد کو نیک بھی بنا سکتے ہیں اور اپنی دعا سے اپنی اولاد کو بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب اولاد شرارت کرتی ہے تو شرارت جب اس سے ہو جاتی ہے تو غصے میں آ کر کے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ بد دعا دے دیتے ہیں اور ان کی بد دعا کی وجہ سے وہ اور بگڑ جاتی ہے۔ لہذا جب اولاد بگڑ جائے گی، اگر ہم بد دعا دیں گے اور ہماری بد دعا کی وجہ سے اولاد بگڑ جائے گی تو اس کا نقصان کس کو اٹھانا پڑے گا؟ ماں باپ ہی کو اٹھانا پڑے گا۔ پوری زندگی کس کو جھیلنا ہے؟ ماں باپ ہی کو جھیلنا ہے۔ لہذا آپ کی بد دعا سے آپ کی اولاد بگڑ جائے گی۔ اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہیں دینا، اپنی اولاد کے حق میں ہمیشہ دعا کرنا۔ ماں باپ کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، دعا بھی قبول ہوتی ہے، لہذا دعا کا اہتمام ہونا چاہیے، بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اولاد شرارت کرے، اگر کسی غلط کام میں مبتلا ہو تو اس اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو میری اولاد کو نیک بنا، اس سے جو غلطی ہو رہی ہے اس غلطی سے اس کو نکال دے، اس سے جو گناہ سرزد ہو رہا ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس گناہ سے اس کی حفاظت فرما۔ اس طرح سے ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ عام طور پر دعا کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، ذرا سی غلطی پر، ذرا سی شرارت پر، ذرا سا جو ہے کوئی گناہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اپنی اولاد کے حق میں بد دعا کرنے لگتے ہیں۔ یہ طرز عمل صحابہ کا طرز عمل نہیں ہے، سلف صالحین کا طرز عمل نہیں ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں دعا سکھلائی گئی ہے، اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کیا دعا ہے؟ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو میری اولاد کو نیک بنا۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یہ سورہ احقاف میں قرآن مجید کی آیت ہے، تو اس آیت کو یاد کر لیجئے اور اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو میری اولاد کو نیک بنا دے، میری اولاد کو صالح بنا دے، میری اولاد کو میرا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اولاد کو تیری بات سننے والا،
تیرے نبی کی بات سننے والا بنا دے، تجھ سے محبت کرنے والا، تیرے نبی سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اس طرح سے ہمیں اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جیسا کہ بہت مشہور واقعہ ہے سدیس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے شرارت کی، تو ان کی شرارت پر ان کی ماں نے ان کو دعا دی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے مکے کا امام بنائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مکے کا امام بنا دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کریں اور دعا کا اہتمام کریں۔ اور اسی طریقے سے اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کا اچھا نام رکھیں اور اس کا عقیقہ کریں۔ اچھے نام کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کو صادق کہتے ہیں تو اس کے دل کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے۔ صادق کا مطلب کیا ہے؟ سچا۔ جب ہم کسی کو سچا کہہ کر کے بلاتے ہیں تو اس نام کا اس کی زندگی پر اثر ہوتا ہے، وہ اپنے نام سے خوش ہوتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے اور وہ اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اچھے نام کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کو صادق کہیں گے تو کیا ہوگا؟ اس نام کا اچھا اثر معاشرے پر پڑے گا۔ اور وہیں اگر ہم اس کو کاذب کہیں گے تو دل کے اندر ایک نفرت پیدا ہوگی۔ کاذب نام رکھیں گے، کاذب کہیں گے تو دل میں نفرت پیدا ہوگی اور معاشرے پر، اس کی زندگی پر، اس کے کردار پر، اس کے عمل پر برا اثر پڑے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھے نام کا اچھا اثر ہوتا ہے اور برے نام کا برا اثر ہوتا ہے، لہذا اپنے بچوں کا اچھا نام رکھنا چاہیے۔ ایک صحابی کا نام حزن تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر کے ان کا نام سہل رکھ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام کا زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ ایسے ہیں، صحابیات ایسی ہیں جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بدل دیا کیونکہ اس نام کا معنی غلط تھا، معنی صحیح نہیں تھا۔ تو اچھے معنی والا نام، صحابیات کا نام، صحابہ کا نام، یا ایسا نام جس کا معنی اچھا ہو، جو خوبصورت ہو، ایسا نام رکھنا چاہیے۔ اچھے نام کا اچھا اثر ہوتا ہے اور عقیقہ کرنا چاہیے۔ عقیقہ کرنے سے بھی زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس استطاعت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود سنت کے مطابق جو ہے عقیقہ نہیں کرتے ہیں، اور اگر سنت کے مطابق اگر عقیقہ کر بھی لیتے ہیں تو عقیقہ کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے تو عقیقہ وقت پر کرنا چاہیے۔ عقیقہ وقت پر کرنا چاہیے۔ 7ویں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقیقہ کیا کرتے تھے، صحابہ عقیقہ کیا کرتے تھے، اور 7ویں دن کرنے کا جو ہے حکم ہے، لہذا اس دن کا مکمل طور پر اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اولاد کے سلسلے میں تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، شفقت کا معاملہ کریں، رحمت کا معاملہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہا کرتے تھے اس طریقے سے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ جو گھر والوں کے لیے اچھا ہو وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے۔ جس کی اچھائی کی گواہی اس کے گھر والے دیں وہ اچھا انسان ہوگا۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ باہر کی دنیا میں بہت اچھا رہتے ہیں، باہر والوں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر پہنچتے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں، برا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آتے ہیں۔ یہ صحابہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو باہر والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرنا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ زیادہ اچھے سے آپ کو رہنا ہے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ، زیادہ سے زیادہ اچھا معاملہ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے لیے بہت ہی زیادہ نرم تھے، بہت ہی زیادہ رحم و کرم کرنے والے تھے۔ کان ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے کوئی نرم نہیں تھا، کوئی شفیق نہیں تھا، کوئی محبت کرنے والا نہیں تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نرم مزاج کے مالک تھے، لہذا ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ان کو جو ہے بوسہ دینا، بوسہ جو دینا ہے یہ شہوت والا بوسہ نہیں ہے بلکہ یہ محبت والا، پیار والا، ان کی پیشانی پر بوسہ دینا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو آگے بڑھ کر کے سلام کیا کرتے تھے۔ بچوں کے سلام کا انتظار نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑوں کا حق بچوں پر یہ ہے کہ بچے بڑوں کو سلام کریں، لیکن جب بچے سلام نہیں کرتے ہیں تو ہم بڑے ان کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ یہ غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، بچوں کو ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے
آپ بڑے ہیں، یہ بچوں کو کون بتلائے گا؟ آپ بتلائیں گے۔ آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کو سلام کیا جائے، بچوں کو کون بتلائے گا؟ آپ بتلائیں گے۔ کس طرح سے بتلائیں گے؟ آپ سلام کر کے بتلائیں گے۔ آپ کو سلام کرنا چاہیے، انہیں سکھانا چاہیے۔ اگر بچہ سلام نہیں کرتا ہے تو آپ کو آگے بڑھ کر کے سلام کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا ہے، اس لیے میں اس طرح سے کر رہا ہوں۔ میں آگے بڑھ کر کے تم کو سلام کرتا ہوں، اور آئندہ سے تم اس بات کا خیال رکھو کہ کسی بڑے کو دیکھو تو بڑے کو دیکھ کر کے سلام کرو۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے ہمیں اپنے بچوں کو سکھلانا چاہیے، بتلانا چاہیے، اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، انہیں آگے بڑھ کر کے سلام کرنا چاہیے، وہ سلام کریں نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے بچوں کو بوسہ دینا، پیار سے ان سے بات کرنا، محبت سے ان سے بات کرنا، ان کے سر پر جو ہے شفقت کا ہاتھ پھیرنا، اور خصوصیت کے ساتھ یتیم بچے ہیں تو ان کا سہارا بننے کی کوشش کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے، صحابہ کا طرز عمل ہے۔ اس طرز عمل کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے اولاد کا چوتھا حق یہ ہے کہ ان کی عزت کا خیال رکھا جائے، ان کی عزت کا خیال رکھا جائے، ان کو گالی نہ دیں، ان کو مارے پیٹے نہیں۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی عزت کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اولاد کوئی غلطی کرتی ہے تو سب کے سامنے ہم اس کو گالی دیتے ہیں، سب کے سامنے ہم اس کو مارتے ہیں، سب کے سامنے جو ہے اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، اس کی عزت کا مکمل طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہماری اولاد سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اسے اپنے گھر میں لا کر کے نصیحت کرنی چاہیے، گھر میں لا کر کے آپ اسے ہلکی پھلکی مار بھی مار سکتے ہیں، چہرے پر نہیں مارنا چاہیے اور گالی نہیں دینا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ یہ جو میں ساری تعلیمات بتا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم ان تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہماری اولاد بگڑ جاتی ہے، اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خیال رکھیں، اپنے اولاد کی عزت کا خیال رکھیں، ان کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو گھر میں بلا کر کے نصیحت کریں، گھر میں بلا کر کے ان کو ڈانٹیں، گھر میں بلا کر کے ہلکی پھلکی مار بھی انہیں ماری جا سکتی ہے شریعت کی روشنی میں۔ اور چہرے پر مارنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس سے منع کیا ہے۔ اور اولاد کا پانچواں حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ کھیلا جائے، کھیلنا، اولاد کو کھیلنے کا موقع دینا اور ان کے ساتھ کھیلنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ جیت گئی۔ دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دوڑ لگائی اور پھر آپ جیت گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس وقت کا بدلہ ہے، پہلے تم نے مجھے ہرایا تھا، آج میں نے تم کو ہرا دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے اور خصوصیت کے ساتھ بچوں کے ساتھ بھی کھیلا کرتے تھے۔ نماز میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خیال رکھتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، حسن اور حسین دونوں آپ کے نواسے آپ کی پیٹھ پر چڑھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو لمبا کیا تاکہ وہ کھیلتے رہیں، اور جب وہ کھیل سے فارغ ہو گئے، بہت زیادہ جب سجدہ لمبا ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ سے اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو اتارا اور اتار کر کے پھر اپنی نماز کو مختصر کیا اور پھر اپنے بچوں کو اپنے نواسوں کو جو ہے اپنے رانوں پر بٹھا لیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کھیلنے کا موقع دیتے، ان کے ساتھ کھیلتے، ان کے ساتھ جو ہے پیار سے پیش آتے، محبت سے پیش آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا اسی طرز عمل کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے بچوں کا چھٹا حق یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے بچے اس لیے تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں کہ کوئی نوکری ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے، پڑھ کر کے کیا کریں گے، نوکری تو ہمیں ملنے والی نہیں ہے، لہذا ہم پڑھنے والے نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے ماں باپ بھی جو ہے اس کے اندر لاپرواہی برتتے ہیں، اولاد بھی لاپرواہی برتتی ہے، ماں باپ بھی لاپرواہی برتتے ہیں اور اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قوم کا رہنما تعلیم یافتہ ہو سکتا ہے، قوم کا رہبر ایک تعلیم یافتہ ہی ہو سکتا ہے، ایک جاہل قوم کی رہنمائی نہیں کر سکتا، قوم کی رہبری نہیں کر سکتا۔ لہذا اپنے بچوں کو علم دیں،
علم کیا کیا علم دینا چاہیے؟ عقیدے کا علم دینا چاہیے، اور اسی طریقے سے قرآن کی تعلیم دینا چاہیے، فرائض کا علم دینا چاہیے، حلال و حرام کی تمیز انہیں سکھانی چاہیے، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تعلیم دیا کرتے تھے، اور انبیاء کا یہی طریقہ ہے۔ جیسا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو عقیدے کی تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ اے بیٹوں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اگرچہ کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، اگرچہ کہ تمہیں جلا دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس جو چھوٹے بچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے بھتیجے، میں تمہیں چند کلمات سکھلاتا ہوں، اگر تم ان کو یاد رکھو گے اور ان کی حفاظت کرو گے، ان پر عمل کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، اور تم جہاں بھی اپنا رخ کرو گے اللہ کو وہاں پاؤ گے۔ چند کلمات کی حفاظت کرنا، وہ کلمات کیا ہیں کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعْنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ ساری دنیا مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا مل کر کے تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو دیکھیے کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے، اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دینی چاہیے، قرآن کے بارے میں بتلانا چاہیے کہ جو آدمی قرآن کا حافظ بنتا ہے، قرآن کا مفسر بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی عزت کرنا یہ اللہ رب العالمین کی عزت ہے، 3 لوگوں کا احترام کرنا یہ اللہ رب العالمین کا احترام ہے۔ حافظ قرآن کی عزت کرنا، بوڑھے کی عزت کرنا، اور انصاف پسند بادشاہ ہے تو اس کی عزت کرنا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جو فضیلت ہے اپنے بچوں کو بتلانا چاہیے، قرآن پڑھنے کی انہیں ترغیب دینی چاہیے، قرآن کا شوق اپنے بچوں میں پیدا کرنا چاہیے، اور قرآن کی تعلیم خصوصیت کے ساتھ دینی چاہیے، اور فرائض جو اللہ رب العالمین نے فرائض بیان کیے ہیں وہ بتلانا چاہیے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور حلال و حرام کی تعلیم کے بارے میں بتلانا چاہیے۔ ایک مرتبہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، انہوں نے اپنے منہ کے اندر ایک صدقے کا کھجور ڈال لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو نکالا منہ سے اور الٹی کرنے کے لیے کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ نبی کے خاندان والوں کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، نبی کے خاندان والوں کو صدقے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے حلال چیز نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی حلال و حرام پر تربیت کیا کرتے تھے، لہذا ہمیں اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، حرام سے بچنا چاہیے، حرام کا یہ نقصان ہے۔ اس طرح سے اپنے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے، اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کو شاعر کی تعظیم سکھلانا چاہیے، قرآن کی تعظیم، علماء کی تعظیم، مسجد کی تعظیم۔ تو یہ جو تعلیم ہے اپنے بچوں کو سکھلانی چاہیے، اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت بھی کرنا چاہیے۔ اخلاقی تربیت بہت ضروری ہے، عام طور پر اخلاقی تربیت پر ہم دھیان نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں، اور کب کیا معاملہ کرنا ہے ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اخلاقی تعلیم کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، وہ آپ کے کھانے میں شریک ہو گئے، بسم اللہ انہوں نے نہیں پڑھا اور یہاں وہاں سے کھانے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو کل بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کر کے کھاؤ، بسم اللہ کہو، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، دائنے ہاتھ سے کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، اخلاقی بگاڑ دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ کی۔ اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے، نرم مزاجی کے ساتھ چلنا چاہیے، اور زمین پر جو ہے تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم کسی سے بات کریں تو ہنس کر کے بات کرنا چاہیے، مسکرا کر کے بات کرنا چاہیے، منہ پھلا کر کے بات نہیں کرنا چاہیے، نرم چال زمین پر چلنی چاہیے، اور نرم آواز میں گفتگو کرنا چاہیے۔ وقصد فی مشئک واغضض من صوتک، درمیانی چال چلیں، اپنی آواز
مزاج کو نرم رکھیں اور صبر کا مادہ اپنے بچوں کے اندر پیدا کرے اور یہ بتلائیں کہ غلطی اپنی ہو تب بھی صبر کرنا چاہیے اور غلطی سامنے والے کی ہو تب بھی صبر کرنا چاہیے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنی غلطی ہوتی ہے تو بہت صبر کر لیتے ہیں، لیکن جب سامنے والے کی غلطی ہوتی ہے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے اور ہم انتقام لینے پر اتر آتے ہیں اور پورا معاملہ بگاڑ دیتے ہیں۔ دنیا کا معاملہ بھی بگڑ جاتا ہے، آخرت کا معاملہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو آیا اور بدو آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں جو چادر تھی اس نے زور سے کھینچا، اتنے زور سے کھینچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر نشان آ گیا۔ صحابہ نے اس نشان کو دیکھا، تعجب میں پڑ گئے کہ آدمی کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا برا معاملہ کر رہا ہے۔ وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچ کر کے آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے مجھے دو، اللہ نے آپ کو بہت مال دیا ہے، مجھے وہ مال دو، مجھے مال کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس بات پر، اس کی اس حرکت پر غصہ نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی قرض دینا نہیں تھا، آپ پر اس کا کوئی حق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے آپ کے ساتھ برا معاملہ کیا۔ آپ نے اس کے ساتھ برائی کا معاملہ نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا اور اسے وہ جتنا چاہتا تھا اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نواز دیا اور وہ آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انتقام لینا یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، لہذا اپنے اولاد کو یہ سکھلانا چاہیے کہ اپنی غلطی پر بھی صبر کریں، سامنے والے کی غلطی پر بھی صبر کریں اور انتقامی مزاج اپنے اندر پیدا نہ کریں، غصے والا مزاج اپنے اندر پیدا نہ کریں اور اپنی بات چلانے والا مزاج، ہٹ دھرمی والا مزاج پیدا نہ کریں۔ اگر کبھی ہم کسی معاملے میں اپنی کوئی رائے دیتے ہیں، کوئی رائے پیش کرتے ہیں، اگر ہماری رائے مانی نہیں جاتی ہے تو ہمیں اس پر غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پر دو چیزیں ایسی ہیں جن دو چیزوں کو جو ہے ظلم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، غصہ ہے اور ایک قانون ہے۔ غصہ جو ہے اور غصہ اور قانون کمزور پر ظلم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اپنے غصہ اور جو قانون ہے یہ طاقتور سے دب جاتے ہیں، کمزور کو ڈراتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو یہ سکھلانا چاہیے کہ غصے پر قابو رکھنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنی اولاد پر خرچ کرنا چاہیے، بہت زیادہ خرچ کرنا، بہت زیادہ اسراف سے کام لینا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اور بہت کم خرچ کرنا یہ بھی نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد پر خرچ نہیں کریں گے تو ہماری اولاد ہماری موت کی تمنا کرے گی یا ہمارے غائب ہونے کی تمنا کرے گی اور ہمارے غیر حاضری میں اپنی خواہشات کو پورا کرے گی۔ لہذا اپنی اولاد پر خرچ کریں، خرچ نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور بہت زیادہ خرچ کرنا یا ایسی وقت سے پہلے کوئی چیز دلا دینا، وقت سے پہلے گاڑی دلا دیے، وقت سے پہلے فون دلا دیے، یا فون کا جو صحیح استعمال ہے اپنے بچوں کو بیان نہ کرنا، تو یہ بہت ساری غلط چیزیں ہیں۔ تو ان کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی چاہیے۔ اور اولاد کا 8واں حق یہ ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں، شیطان کے شر سے حفاظت کریں، جانوروں کے شر سے حفاظت کریں، انسانوں میں جو شیطان ہے ان کے شر سے بھی حفاظت کریں، حسد سے ان کی حفاظت کریں، نظر بد سے ان کی حفاظت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، اس دعا کو پڑھ کر کے اپنے بچوں کو پر پھونکنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعیذک بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس دعا کا اہتمام ہر ماں باپ کو کرنا چاہیے اور اپنی بچوں پر پڑھ کر اس کو پھونکنا چاہیے تاکہ شیطان سے، حسد سے، نظر بد سے ان کی حفاظت ہو سکے۔ اور اسی طریقے سے اپنے اولاد کو اچھی مجلسوں میں لے کر کے جانا چاہیے، نیک مجلسوں میں انہیں شریک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جہاں پر اچھی مجلس ہو، ذکر کی مجلس ہو، جہاں پر جو ہے دین کی باتیں ہو رہی ہو، یا ایسا شخص جو نیک ہو، تو ایسے آدمی کی صحبت میں اپنے بچوں کو لے کر کے جانا چاہیے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا کرتے تھے، آپ کی مجلس میں لایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ وہ کون سا درخت ہے جس درخت کے پتے نہیں گرتے اور جس کی مثال مومن کی مثال ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہو گئے، کسی نے جواب نہیں دیا۔
تو کسی نے جواب نہیں دیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. بعد میں جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے تو گھر جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابا جان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب مجھے معلوم تھا، لیکن میں نے وہ جواب جو ہے اس لیے نہیں دیا کیونکہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم جواب دیتے تو یہ بات مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہوتی. سرخ اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے بھی زیادہ پسند ہوتی. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اپنے بچوں کو نیک مجلسوں میں لے کر کے جانے کا اہتمام کیا کرتے تھے. لہذا اولاد کی پیدائش سے پہلے اولاد کے کچھ حقوق ہیں اور اولاد کی پیدائش کے بعد اولاد کے کچھ حقوق ہیں. اولاد کی پیدائش کے بعد اولاد کی پیدائش سے پہلے 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور جب اولاد پیدا ہو جائے تو 8 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہوگی اور قوم کے اندر رہنما پیدا ہوں گے، قوم کے اندر لیڈر پیدا ہوں گے، اور ہم جس طرح سے چاہتے ہیں اپنی بات کو منوا سکتے ہیں اور اس دنیا کے اندر ہم ہمیشہ غالب رہ سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، قوم کے اندر رہنما پیدا فرمائے، اور اسی طریقے سے جو لوگ مقروض ہیں اللہ ان کو قرض کے بوجھ سے نکال دے، جو پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانی کو دور کرے، اور اسی طریقے سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے.